السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. ہم گھوڑا اسپتال کے عقب سے ہوتے ہوئے سنت نگر کی گلیوں میں داخل ہو گئے. کسی سواری کا رات کے اس سناٹوں سے لبریز پہر میں مل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ہم سنت نگر سے نکل کر کرشن نگر کے چوک میں پہنچ چکے تھے. ہمیں اب اس آبادی کے بیچ میں سے ہو کر راج گڑھ پہنچنا تھا. کرشن نگر کا بازار ہمارے سامنے تھا. ہم نے کوئی 20 قدم آگے بڑھ کر بائیں ہاتھ مڑنا چاہا تو کسی نے کڑکتی آواز میں ہمیں للکارا. ٹھہرو. وہ کوئی سپاہی تھا جو اس علاقے میں گشت کرتا پھر رہا تھا. وہ اچانک ہی کسی اوٹ سے نکل کر ہمارے سروں پر آن پہنچا تھا. ہم دونوں نے رک کر ادھر دیکھا تو وہ ہم سے کوئی 4 ہاتھ دور رائفل کا رخ ہماری طرف کیے کھڑا تھا. کیا بات ہے سنتری بادشاہ, خیر تو ہے؟ کیسی نوکری ہے تمہاری؟ رات کو بھی چین نہیں تمہیں؟ آبی نے اس کی طرف 2 قدم بڑھا کر کہا. ہاں جی, ڈیوٹی تو ایسی ہی ہے ہماری. آپ کدھر سے آ رہے اس وقت؟ ہم داتا دربار سے آ رہے ہیں جناب. آج جمعرات ہے نا, ہم ہر جمعرات وہاں جاتے ہیں اور تہجد پڑھ کر واپس آتے ہیں. رہتے کہاں پر ہیں ہم ادھر رواز گارڈن میں رہتے ہیں, 203 نمبر کوٹھی میں. پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ اس وقت یعنی اس وقت آپ داتا دربار سے آ رہے ہیں. آپ ذرا ہمارے انچارج صاحب سے مل لیں. چلے جناب, یہ ہمارا فرض ہے. کچھ ہوش کی دوا لے سنتری بادشاہ, لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ خاقان احمد میجسٹریٹ ہیں. آبی نے بڑے پر اعتماد انداز میں کہا. سنتری نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور پھر یوں مسکرا دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ غچہ کسی اور کو دینا. یہ تو اور بھی اچھا جناب. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولیس کتنی چوکس رہتی ہے دن رات. مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یا تو وہ سپاہی خاقان احمد کو جانتا ہے اور میرا پول اس کے سامنے کھل چکا ہے, یا پھر وہ ہماری بات پر اعتبار نہیں کرتا. اس نے آبی کو اب تک راہ نہیں دی تھی, حالانکہ وہ بڑے ہی میٹھے لہجے میں بات کرا تھا. میرا خیال ہے سنتری بادشاہ ہمیں دیر ہو رہی ہے, جانے ہی دو تو اچھا ہوگا. ویسے ہم تمہاری فرض شناسی پر بہت خوش ہوئے ہیں. میں نے نرم لہجے میں کہا. اوے بند کر یہ مکھن بازی. بڑا آیا خاقان احمد میجسٹریٹ کا بھتیجا. میں جانتا ہوں انہیں بچوں. چل آگے لگ. وہ بہت زیادہ برہم ہو رہا تھا. وہ بھی ہم سے 3 قدم دور تھا اور رائفل اس نے ہم پر یوں تان رکھی تھی جیسے وہ ہمیں بھون کے رکھ دے گا. یار اس مکھی کو ہٹا, خواہ وقت خراب کر رہی ہے. میں نے آبی سے دبے لہجے میں کہا. سن بھائی سنتری, ہمیں جانے دے. یہ لے اپنے چائے پانی کا خرچہ اور موج کر. آبی نے 100 کا ایک نوٹ سنتری کی طرف بڑھایا اور سرک کر اس کے بالکل قریب جا پہنچا. اب وہ سنتری کی رائفل کی زد میں نہیں تھا. اور رشوت دیتے ہو مجھے؟ پتہ نہیں کیسی واردات کر کے آئے ہو. میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں, چاہے 10,000 بھی میرے آگے رکھ دو. اس کی بات سنتے ہی آبی نے پوری قوت سے کھڑے ہاتھ کی ضرب اس کی گدی پہ لگائی اور ایک جھٹکا دے کر اس نے سپاہی سے رائفل چھین کے دیوار کے اوپر سے ملقہ مکان کے اندر پھینک دی. سپاہی منہ کے بل گرا تو ہم دونوں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے راج گڑھ جا پہنچے. آبی کی ٹانگ کا درد اسے بے چین کرا تھا, اس لیے خطرے کی زد سے نکل کر اور بڑی سڑک پر پہنچتے ہی ہم نے اپنی رفتار کم کر دی. اب فکر کی کوئی بات نہیں تھی, مگر جب ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آدمی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. یوں ہی ایک موہوم سا احساس میرے دل میں جاگا. آبی اس وقت تک دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا. میں نے اس کا ہاتھ دبا کر سرگوشی کی. آبی, کوئی تعاقب کر رہا ہے ہمارا. میں نے 2 مکان دور ایک شیشم کے پیڑ کے نیچے سایہ سا دیکھتے ہوئے کہا. آبی بھی میری نظروں کا تعاقب کر رہا تھا. درخت کے نیچے گھنا سایہ تھا, مگر آبی کی نگاہ تو دل وجود کو چیر جاتی تھی. تو ٹھیک کہتا ہے یار, یہ کوئی آدمی اس تنے کے پیچھے کھڑا ہے. یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے ساتھ گھسیٹا اور ہم بلاخیز رفتار سے اس درخت کی طرف بڑھے. مگر جب ہم وہاں پہنچے تو تنے کی اوٹ میں کچھ بھی نہ تھا. ہم نے آس پاس بھی دیکھ لیا مگر ہمیں کچھ بھی نظر نہ آیا. وہ یہ کیا بات ہوئی یار, دیکھو سے, وہ گشتی کا بچہ ضرور ہمارے پیچھے لگا تھا. آبی نے بھنا کر کہا. کہاں دیکھوں بھائی, یہ چکرات میری سمجھ میں نہیں آتے. کوئی چھلاوا ہوگا وہ. ابے چکرات ہمیں نئی فکرات میں ڈال دیں گے اور کوئی چپکے سے ہماری گردنات ناپ لے گا. چل دیکھ, چل دفع کرنا, ہوگا کوئی سور کا پتر. یہ کہہ کر میں پیچھے مڑا, مگر آبی اچانک درخت کی ٹہنیوں کا جائزہ لینے لگا. اس کی شاخیں کوٹھی کی دیوار کے اندر تک پھیلی ہوئی تھی. اوے دیکھ ادھر, اپنا چپ شالا. آبی نے اپنی آواز کو دباتے ہوئے کہا. تیزی سے پیچھے مڑ کر ابھی میں نے اپنا پستول نکالا ہی تھا کہ وہ آدمی جو درخت کی ٹہنیوں میں چھپا بیٹھا تھا ہمارے ارادے کو سمجھ کر تیزی سے کوٹھی کے صحن میں کود گیا.
وہ کسی بندر کی اولاد معلوم دیتا تھا۔ آبی ٹھیک کہتا تھا، وہ شخص خدا معلوم کہاں سے ہمارے تعاقب میں چلا آ رہا تھا، اور یہ بڑی ہی خطرناک بات تھی۔ آبی نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ یار، یہ ہڈی کباب میں کہاں سے آ گئی؟ اس نے ہمارا ٹھکانہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ پاگل ہے تو۔ یہ کہہ کر آبی پھدک کر اس دیوار پر جا چڑھا جس کی دوسری طرف وہ آدمی کودا تھا۔ میں نے بھی آبی کی پیروی کی اور درخت کے تنے پر پاؤں جما کر اس کی شاخوں میں جا دھنسایا۔ اب میں سرکتا ہوا درخت کی موٹی شاخ کے ذریعے اس جگہ جا پہنچا تھا جہاں سے وہ آدمی نیچے کودا تھا۔ عین اسی وقت کسی بہت ہی شہزور قسم کے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کتا اس کوٹھی کے دائیں حصے میں تھا اور یوں لگتا تھا کہ وہ کسی کے پیچھے تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ عین اسی وقت ڈس کی آواز ابھری اور اس کے ساتھ ہی کتے کی ہولناک چیخ گرد و پیش میں تھر تھری سی پیدا کرنے لگی۔ اس آدمی نے کتے کو گولی مار کر اپنی جان چھڑا لی تھی۔ گولی کی آواز کے ساتھ ہی کوٹھی کے اندر کی بتیاں جل اٹھیں۔ اس کے مکین جاگ گئے تھے۔ یہ بہت ہی خطرناک مرحلہ تھا۔ آبی نے فوراً ہی پیچھے چھلانگ لگائی اور میں بھی تیزی سے درختوں کی شاخوں سے لپٹا ہوا سڑک پر اتر آیا۔ پھر دیوار کی اوٹ میں بھاگتے ہوئے ہم ڈاکٹر فرخندہ کی کوٹھی کی طرف لپکے۔ میرا خیال ہے وہ کوئی وارداتیہ تھا۔ میں نے آبی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ دروازہ ابھی تک کھلا تھا اور ہمارے سامنے ماجدہ کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ٹارچ سنبھال رکھی تھی۔ اسے پیچھے دھکیل کر ہم دونوں دروازے میں گھسے۔ ماجدہ نے ہمارے تیور دیکھ کر کوئی بات نہ پوچھی۔ دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے وہ پلٹی تو میں نے اس کے کندھے تھپ تھپا دیے۔ آپ ابھی تک جاگ رہی تھی؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دستک سن کر باہر نکلی، دروازہ کھولا مگر آپ لوگ نظر ہی نہیں آئے۔ ہم سمجھے تھے کہ کوئی ہمارے پیچھے لگ گیا ہے، مگر وہ بھاگ گیا۔ ہائے، میں مر گئی۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ کیا؟ میں کچھ کہے بغیر کمرے میں داخل ہو گئی۔ ماجدہ نے اندر آ کر دروازے کی کنڈی چڑھائی تو وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ ایک بہت ضروری کام تھا ہمیں، وہ بھگتا کر آ رہے ہیں۔ آپ بہت افراتفری میں نکلے تھے یہاں سے، میرا دل جب سے اب تک ٹھکانے پہ نہیں آیا۔ یہ گھر گرستانوں والا لہجہ اختیار نہ کیا کرے میرے سامنے، اس میں بڑھاپے، تھکن اور جھلاہٹ کی بو آتی ہے۔ آپ کب تک یوں ہی مارے مارے پھرتے رہیں گے جیلانی صاحب؟ میں کیا کہوں، میری تقدیر کے راستے ٹیڑھے میڑھے ہیں، میں سیدھی راہ پکڑ ہی نہیں سکتا۔ میری ماں نے تو یہ راستہ چھوڑ دیں، یہ آپ کو کہیں نہیں لے جائے گا۔ تو آسیہ کو بھول جاؤں، اسے ان کتوں کے منہ میں رہنے دوں جو اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیں گے؟ میں یہ تو نہیں کہتی، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ اب تک آپ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا کہ میری کوشش مؤثر نہیں تھی، مگر اسے ناکامی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ مجھ سے پرے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ پلنگ اس کمرے میں ایک ہی تھا۔ میں آپ کے لیے بہت فکر مند ہوں جیلانی صاحب، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میرے لیے جذبہ آپ کے دل میں ہے بھی نہیں، پھر بھی میرا خیال ہے کہ میں ہر قدم پر آپ کا بھلا چاہتی ہوں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، مگر مجھے اس نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، نیند آ رہی ہے مجھے۔ یہ کہہ کر میں نے کمبل اوڑھ لیا۔ میرے ذہن پر گاڑی اور اس کے ساتھیوں کی آڑی ترچھی لاشیں عجیب سی وحشت طاری کر رہی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ اس رات کے سارے واقعات بھول کر سو جاؤں، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ لحاف منہ پر ڈال کر میں آنکھیں موند کر اپنی سوچوں میں گم ہوتا جا رہا تھا کہ ماجدہ کے ہاتھوں کا لمس مجھے محسوس ہوا۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ آپ یہاں سو جائیں ماجدہ، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ وہ بڑی بے چارگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی حیرت اور خجالت دیدنی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے چاہت کی رو نہیں اٹھ رہی تھی۔ میرا یہ رویہ دیکھ کر وہ پلنگ پہ سے اتر گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں آپ کے دل سے اتر چکی ہوں۔ یہ بات نہیں ہے، میں بہت دکھی ہوں، اتنا دکھی کہ کسی خوشی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں آہو کے ان ہیروں کی وجہ سے، یہی بات ہے نا؟ پتہ نہیں، مگر وہ ہیرے آپ کو واپس دے دینے چاہیے، ان پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ حق تو ان پر آہو کا بھی کوئی نہیں تھا۔ میرے لیے تو وہ مضبوط سہارا ہے، مگر اس کے لیے وہ عیاشی، بدماشی، غنڈہ گردی اور خونریزی کا ذریعہ ہے۔ وہ ہیرے میں اس کو واپس نہیں کروں گی۔ آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ میں نے آپ سے دوستی نبھانے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو پھر ان ہیروں کا ذکر مجھ سے نہ کریں۔ وہ میں نے لاکر میں سنبھال کر رکھ دیے ہیں اور انہی کے سہارے زندگی گزاروں گی۔ پھول کا پولن دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ وہ پتیوں پر سے اتر جائے تو پتیاں بے روح ہو جاتی ہیں، یہی حال ہمارے تعلق کا ہے۔ اس پر سے بھی وہ زر گل اتر چکا ہے ماجدہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کے پاس ڈینمارک چلی جائیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ میں خوب سمجھتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ میرے لہجے کی یکبستگی پر بھننا کر کرسی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر جانے لگی۔ میں دوسرے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ نہیں، وہاں بستر لگا، ادھر میں سو جاتا ہوں۔
یہ کہہ کر میں نے اپنے بوٹ اٹھائے اور دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ ماجدہ نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسرے کمرے میں بچھے بستر پر لیٹتے ہی میرا دھیان پھر گاڑی کی طرف منتقل ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں نے باغ منشی لدھا کی اس حویلی کی ڈیوڑی میں گاڑی اور اس کے ساتھیوں پر اپنے چپشا کو بے دریغ استعمال کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس آدمی کا خیال بھی میرے دل میں وسوسے پیدا کر رہا تھا، جسے تھوڑی دیر پہلے ہی ہم پراسرار حالات میں درخت پر سے کوٹھی کے اندر کودتے دیکھ چکے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے میں اور آبی تیغ کوہ پر کھڑے ہیں اور ذرا سی تیز ہوا ہم دونوں کو اس بلندی سے یوں نیچے گرا دے گی کہ ہماری ہڈیاں سرما بن کے رہ جائیں گی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ریٹا کی بے حرمتی کا انتقام لے لیا تھا۔ اس کی مدد کو کوئی قانون نہیں پہنچ سکا تھا۔ وہ مار دی گئی تھی، مگر میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں اپنی انہی سوچوں میں غلطہ تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی صحن میں دبے قدموں چل رہا ہے۔ کسی جوتے کی ہلکی سی رگڑ مجھے سنائی دی۔ میں سمجھا آبی یا کوئی اور کسی کام سے صحن میں نکلا ہوگا، مگر ابھی میں اس خیال کو بہلا ہی رہا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی صحن میں دھم سے کود گیا ہو۔ دھپ جیسی آواز آئی۔ میں نے بستر چھوڑا اور چپشا کو ہاتھ میں لے کر دروازے کی طرف بڑھا، مگر جب میں نے چٹخنی گرا کر کیواڑ کو اندر کی طرف کھینچا تو یہ دیکھ کر میرا مغز الٹنے لگا کہ دروازہ باہر سے بند ہو چکا ہے۔ یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ ماجدہ! میں نے بڑے غصے سے دروازے پر ٹھوکر ماری۔ میرے بوٹوں کے تسمے کھلے ہوئے تھے اور وہ پیروں تلے دبتے تھے۔ میں نے دروازے کے پاس بیٹھ کر تیزی سے تسمے باندھے۔ وہ دروازہ کھولا ابھی، کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یہ چلانے کی آواز ہے استاد۔ مجھے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ میں تڑپ کر پیچھے ہٹا۔ میں شاید انجانے دشمنوں کے نرغے میں پھنس چکا تھا۔ کون ہے وہ؟ دروازہ کھول کر ملو۔ میں نے کڑکتے ہوئے لہجے میں ان کو للکارا اور دروازے سے پیچھے ہٹ کر اپنے چپشا کے سارے خانے گولیوں سے بھر لیے۔ یہ بھی کڑکی میں پھنس گیا استاد، میری مانو تو پولیس کو بلا لو۔ بکو مت، یہ میرا مجرم ہے، میں اپنے یاروں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب اس سے لوں گا۔ ایک پاٹدار آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ میرا بدن غصے کی شدت سے آگ کی طرح تپنے لگا۔ میں نے کمرے میں گھوم کر دیواروں پر نظر ڈالی۔ کمرے کی عقبی اور دائیں بائیں کی دیواروں میں کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی روشن دان۔ باہر نکلنے کا بس ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا دروازہ۔ میں ایک بار پھر دروازے کے پاس جا ٹھہرا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ تعداد میں کتنے ہیں، مگر وہ ایک یا دو تو ہرگز نہیں تھے۔ وہ تیار ہو کر آئے ہوں گے۔ جس آدمی کو ہم نے درخت پر سے کود کر کوٹھی کے احاطے میں اترتے دیکھا تھا وہ وارداتیہ نہیں تھا۔ وہ بدماش ہماری تعاقب میں چل آیا تھا اور وہ وہیں سے ہمارے پیچھے لگا تھا جہاں ہم نے گاڑی اور اس کے ساتھیوں کو خون میں نہلایا تھا۔ میرے حساب کی گھڑی سر پر آن پہنچی تھی۔ اچانک مجھے ماجدہ کی جگر پاش چیخ سنائی دی۔ انہوں نے اسے کمرے سے نکال لیا تھا اور اب وہ صحن میں کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا مار کر اس کا منہ بند کر دیا ہے۔ ماجدہ کی آواز پھر نہیں ابھری، وہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر مجھے پہلو کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی صحن میں کسی کی بھیانک چیخ ابھری۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ آبی کی چیخ تھی، مگر وہ تو ایسا نہیں تھا۔ وہ مر جاتا پر اف نہ کرتا۔ چیخنا تو بڑی دور کی بات تھی۔ میں نے اپنا دروازہ دھڑ دھڑ پیٹ ڈالا۔ کسی نے دروازے کے پاس آ کر پھر بڑی ہی پاٹدار آواز میں کہا، تیرا بھی پٹا کھولتا ہوں کتے، حساب تو مجھے تجھ سے ہی لینا ہے، ذلیل کی اولاد۔ میرے اور اس کے درمیان پلائی ووڈ کا ایک کھوکھلا دوہرا تختہ حائل تھا اور وہ میرے اندازے کے مطابق میرے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کی گالی سنتے ہی میں نے لکڑی پر چپ شا کی نال رکھ کے گولی چلا دی۔ جانکنی کے عالم میں ایک وحشتناک غراہٹ میرے کانوں میں پڑی اور اس کے ساتھ ہی بہت سے قدموں کی چاپ صحن میں گونج گئی۔ چپ شا کے لبوں سے نکلی گولی تختے میں سے گزر کر سامنے کھڑے آدمی کے جسم میں اتر گئی تھی، مگر وہ آدمی وہ نہیں تھا جس کی گالی کا جواب میں نے دینے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے مجھے اس کی پاٹدار آواز سنائی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، او جاکی، دروازہ کھول دے پر بچ بچا کر۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے دروازے کے وسط میں لگے ارل پر ہاتھ ڈال دیا۔ صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہی میں نے دروازے پر اندر سے دونوں کیواڑوں کی چٹخنیاں چڑھا کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ باہر کتنے آدمی میرے لیے توپے گاڑ کر کھڑے ہیں۔ نہ مجھے آبی کی آواز آ رہی تھی نہ ماجدہ کی۔ سلونی اور آبی کی وہ محبوبہ جسے وہ عابد کی ماں کہتا تھا، ان کی بھی کوئی خبر نہ تھی، اور میں اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ لوگ انہیں پوری طرح بے بس کر چکے ہیں۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا دانی صاحب۔ یہ جاکی جیب کترے کی آواز تھی جسے ہم اسی رات گاڑی کی پناہ گاہ سے ادھر بے بس کر کے ڈالائے تھے۔ میں اس کمرے کو آگ لگا دوں گا، کہانی چھوڑ دوں گا اس کو باہر نکالنے کے لیے، دانی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس آدمی کا نام میں نے پہلی بار سنا تھا اور اسے جاکی نے گاڑی کے قتل کی اطلاع دے کر ہمارے ٹھکانے پر پہنچا دیا تھا۔ میں واقعی پھنس کے رہ گیا تھا۔
وہ مجھے کمرے سے باہر نکالنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا چکے تھے۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ باہر پو پھٹ رہی تھی۔ طلوع آفتاب کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ اوے لکیر شاہ، جا وہ پیٹرول کا ڈبہ دھر لا، گاڑی میں دھرا ہے۔ یہ دانی کی آواز تھی۔ دونوں کمروں کو آگ لگاتے، یہ سالے خود ہی باہر آ جائیں گے، میں انہیں ترسا ترسا کے ماروں گا۔ صحن میں بہت سے قدموں کی آواز گونجی۔ کوئی 5 منٹ بعد میں نے دیکھا کہ کسی نے ڈھیر سارا پیٹرول دروازے کے نچلے حصے کی راہ سے کمرے میں انڈیل دیا ہے۔ اس پیٹرول کی بو کمرے میں پھیلنے لگی۔ میں نے اس کو خشک کرنے کے لیے بستر پر سے روئی کا گدا فرش پر ڈالا، مگر مجھے دیر ہو چکی تھی۔ لکیر شاہ نے جلتی ہوئی تیلی اندر پھینک دی اور پھر وہ فرش پر بہتا ہوا پیٹرول شعلوں کی صورت اختیار کر گیا۔ میں نے گدا فوراً ہی پیچھے ہٹا لیا، مگر وہ بھی آگ پکڑ چکا تھا۔ پیٹرول بہتا ہوا دروازے سے 3 فٹ پیچھے بچھی دری تک آن پہنچا تھا اور آگ تیزی سے کمرے میں پھیلنے لگی۔ میرے لیے ان لوگوں نے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا۔ میں باہر نکلتا تو تاک کر وہ گولی میرے سینے میں دے مارتے۔ کمرے میں قید رہتا تو وہیں جل کر بھسم ہو جاتا، کیونکہ آگ اپنا کام برابر دکھا رہی تھی۔ دروازے پر لگے پردے بھی جل اٹھے تھے۔ میری زندگی میں اس سے زیادہ مشکل لمحہ اور کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے عقبی دیوار پر کوئی دوسری طرف سے آدمی ہتھوڑے سے ضربے لگا رہا ہے۔ میں اسی دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ مجھے اب اس طرف سے زندہ پکڑنے کے لیے دیوار میں نقب لگا رہے تھے۔ ابھی میں کچھ سوچ نہ سکا تھا کہ اس عقبی دیوار کی ایک اینٹ میرے قدموں میں گری۔ وہ 4 انچ موٹا پردہ تھا۔ جو ہی وہ اینٹ دیوار سے نکلی، میں پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر اوٹ میں ہو گیا۔ ایک اور اینٹ گری۔ اوے جیلانی، یہ اینٹیں کھینچ۔ یہ آبی کی آواز تھی۔ اس کی آواز مجھے یوں لگی جیسے صدیوں کا فاصلہ طے کر کے مجھ تک پہنچی ہے۔ میں نے فوراً ہی سوراخ میں ہاتھ ڈال کر کئی اینٹیں اپنی طرف گرا دی۔ کوئی 2.5 فٹ مربع راستہ دیوار میں بن گیا تھا۔ اس دوران کمرے میں ہر طرف آگ پھیل چکی تھی اور میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ دھواں ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اس سوراخ میں سے گزر کر دوسرے کمرے میں جا پہنچا۔ آبی نے اس طرف رکھی چوبی الماری کو پیچھے کھینچ کر اس دیوار کی موٹائی کا اندازہ کر لیا تھا۔ پھر اس نے میری کیفیت کو سمجھ کر وہ دیوار کاٹ ڈالی تھی۔ مجھے اس نے سامنے دیکھا تو وہ ایک دم مجھ سے لپٹ گیا۔ یہ گاڑی کے حمایتی ہیں جیلانی، انہوں نے ہر طرف سے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ یہ کون سا کمرہ ہے؟ ہم مکان کے پچھلے حصے میں ہیں۔ یہ دیوار 7 کے مکان کی ہے، مگر ہم تو یہاں بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ اس مکان کا اسٹور روم ہے۔ اس کا دروازہ اس بیڈ روم میں نکلتا ہے۔ وہ چہیتی کہاں تمہاری؟ وہ ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ جب وہ اندر آئے تو دروازے پر دستک سن کر کنڈی اسی نے کھولی تھی۔ تو تم کیسے بچ گئے؟ میں خطرہ سونگتے ہی اس کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ الماری ہٹانے پر پتہ چلا یہ 1 اینٹ کی دیوار ہے۔ اسے میں نے توڑ دیا۔ انہوں نے ہمارے کمرے میں بھی آگ لگا دی ہے۔ پر ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ ادھر تو کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے۔ جلدی کر، ہم اس دیوار کو پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وحشیانہ غیظ و غضب سے اس کمرے کی عقبی دیوار پر ہتھوڑا چلانے لگا۔ کمرے میں ایک گینتی بھی دھری تھی، وہ میں نے اٹھا لی۔ کوئی 5 منٹ کے جنون خیز محنت کے بعد ہم نے وہ دیوار بھی کاٹ ڈالی جو عقبی مکان کے کسی کمرے میں کھلی تھی۔ اتنا سا راستہ ہی بنا تھا کہ ہم دونوں اس میں سے بدقت پھنس کر آگے نکل گئے، مگر جو ہی ہم دوسری طرف پہنچے ہمیں 2 وحشت زدہ عورتوں کی چیخیں سنائی دیں۔ وہ ہماری صورت دیکھتے ہی اس کمرے سے بھاگ نکلی جس کی دیوار پھاڑ کر ہم دوسری طرف نکلے تھے۔ آبی نے شکرے جیسی تیزی سے انہیں پیچھے بھاگ کر دوسرے کمرے میں جا لیا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ دونوں معمر عورتیں مکان کی دیوار کی دوسری طرف اینٹوں پر پڑنے والی ضربوں سے حیرت زدہ سی ہو کر پہلے تو کھڑی رہیں، مگر جب دیوار کٹی اور ہم ان کے سامنے پہنچے تو وہ خوفزدہ ہو کر چیختی ہوئی باہر کی طرف بھاگی۔ آبی نے انہیں روک کر کہا، اماں جی پریشان نہ ہو، ادھر ڈاکٹر فرخندہ کے مکان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ او یار دفع کر انہیں اور آگے نکل۔ میں نے آبی کو ان عورتوں کی طرف سے صرف نظر کرنے کے لیے کہا۔ ہم اس وقت ان کے بیڈ روم میں کھڑے تھے۔ اچانک ان کے صحن میں کئی آدمیوں کی آوازیں سنائی دی۔ ایک بچہ شور مچاتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ انکل یہ دیوار دیکھیں، یہ کٹی ہوئی ہے۔ برآمدے میں بھاگتے ہوئے بچے کی یہ آواز سنتے ہی میں اور آبی کمرے کے عقبی دروازے سے ہوتے ہوئے دوسری طرف جا نکلے اور دوسرے کمروں میں سے گزر کر مکان کے پچھلے حصے میں جا پہنچے۔ اندھیرا چھٹنے لگا تھا۔ ادھر سے نکل، چل چل۔ میں نے آبی کو اپنے ساتھ کھینچا اور گیراج میں سے بھاگ کر مکان کے کھلے صحن میں جا پہنچا۔ 3 آدمی اس وقت برآمدے میں سے بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی نظر ہم پر پڑی تو وہ چلایا، یہ کون ہے؟ پکڑو انہیں۔ اس کی یہ آواز سنتے ہی ہم دونوں بلاخیز رفتار سے گیٹ عبور کر گئے۔ اب وہ تینوں ہمارے خلاف شور مچاتے ہوئے ہمارے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی رفتار نے تو مجھے حیران کر دیا۔
وہ 100 گز کے اندر اندر ہماری ایڑی تک آ پہنچا۔ وہ کوئی بہت ہی جیالہ آدمی تھا۔ اس کا ہاتھ آبی کے کالر پر جا پڑا اور پھر اس نے آبی کو کمر سے دبوچ دیا۔ اوے بڑا غرق، تیری موت آئی ہے سالے! آبی غرایا۔ اس کی آواز سن کر میں نے ایک لحظے کے لیے رک کر اپنے چپ شا کا دستہ پوری قوت سے اس جوان کے سر میں دے مارا۔ آبی نے اس کے دونوں ہاتھ کمر سے کھینچ کر الگ کیے تو وہ تیورا کر نیچے گرا اور ہم پھر بھاگ نکلے۔ اندھیرا کچھ اور پھیکا پڑ گیا تھا، مگر سڑک پر ابھی تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس جوان کے پاس پہنچ کر دوسرے 2 آدمی ذرا دیر کے لیے رکے اور پھر چلاتے ہوئے ہماری طرف لپکے، مگر اتنے میں دائیں ہاتھ ایم او کالج تک جا پہنچے تھے۔ درختوں کی اوٹ میں بھاگتے ہوئے ہم آگے نکلے اور پھر میں اللہ کا نام لے کر اس قد اعظم دیوار کو پھلانگ کر دوسری طرف جا پہنچا۔ میرے پیچھے آبی نے بھی دیوار کو عبور کیا جیسے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو رہا ہے۔ ہمارے تعاقب کرنے والے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ ہم دونوں بری طرح ہانپ رہے تھے۔ آبی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنا سانس دباتے ہوئے بولا، یہ کیا ہو گیا جیلانی؟ ہم تو بہت بری طرح پٹ گئے۔ یہ صابن دانی ہمارے پیچھے کس نے لگا دی؟ یہ وہی آدمی تھا جو رات ہمارا پیچھا کر رہا تھا، وہی گاڑی کے ساتھیوں کو لے کر آیا ہے۔ یہ دانی جو ہے نا، یہ اچھی گوجر پارٹی کا آدمی ہے۔ اچھا، اس نے تو مار ہی دیا تھا ہمیں۔ بڑی پلیت شے ہے یہ گینڈے کی اولاد۔ وہ ہماری عورتیں تو ماری ہی جائیں گی ان کے ہاتھوں۔ تیری عابد کی ماں بھی تو وہیں رہ گئی۔ بہت برا ہوا یار، ہم تو ان کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کر رہ گئے جیلانی۔ میرا یہ کوٹ بھی وہیں رہ جاتا، مگر جب کمرے میں آگ بھڑک اٹھی تو میں اسے اٹھا کر اس اسٹور روم میں جا گھسا۔ تو دیوار نہ کاٹتا تو شاید میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو جب میں نے الماری پیچھے ہٹا دی اور دروازے کے سامنے رکھی تاکہ وہ ادھر نہ آ سکے تو مجھے ایسا لگا کہ جہاں الماری رکھی تھی وہاں دیوار زیادہ موٹی نہیں ہوگی۔ اب ہم آہستہ آہستہ کالج کے ہاسٹل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یار، ادھر میرے گاؤں کا ایک لڑکا رہتا ہے اس ہاسٹل میں، چل ہم اس کا پتہ کرتے ہیں، 2 گھڑی تو بیٹھ لیں گے وہاں۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا، ورنہ ہمارے ساتھ ہوئی بہت بری آبی۔ ایسی رگڑائی تو کبھی زندگی میں نہیں ہوئی ہماری۔ چل دفع کرنا، مٹی ڈال اس قصے پر، اور اب آگے کی سوچ۔ کیا سوچوں آبی؟ اس گاڑی کو مار کر ہم نے اپنے لیے زبردست مصیبت پیدا کر لی ہے۔ بڑے غلط وقت پر بڑا غلط حساب کھول لیا ہم نے۔ یہ تو ہے، یہ گوجر پارٹی تو ہمیں چیر کر رکھ دے گی جیلانی۔ آبی بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے ساتھ کو لکیر شاہ بھی تھا، اس کی آواز بڑی کراری تھی۔ پتہ نہیں کس کس کو ننگا کر دیا تو نے، مگر جیلانی تو بھی ہے بڑی کتی شے۔ اب اس شہر میں رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی۔ کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ اس کا نام انور ہے، وہ ادھر BA میں پڑھتا ہے۔ اب ہم ہاسٹل کی عمارت میں داخل ہو چکے تھے۔ یار، ہمارا حلیہ کچھ غین غبن ہو رہا ہے۔ آبی نے ایک جگہ رک کر کہا، اور ہم کوئی بر دکھاوے کے لیے نہیں آئے، پوچھ کسی سے کہ وہ انور کس کمرے میں رہتا ہے۔ میں نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ آبی نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک لڑکے کو آواز دی۔ وہ لوٹا اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ بھائی جی، ہم انور صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ کس کمرے میں رہتے ہیں وہ ادھر سامنے کے کمرے میں رہتا ہے۔ انور پھاٹی سے ملنا ہے نا آپ کو؟ ہاں ہاں وہی۔ پر وہ پھاٹی کب سے ہو گیا؟ یہ تخلص ہے اس کا؟ بس جی، ایسے ہی نام پڑ گیا اس کا۔ اس کونے والے کمرے میں چلے جائیں آپ۔ لڑکا آگے بڑھ گیا۔ ایک دروازے پر ہمیں انور علی کا نام لکھا نظر آیا تو آبی نے اس پر ہاتھ مار دیے۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ایک لمبے قد کا دبلا پتلا لڑکا کھڑا تھا۔ وہ بنیان پہنے تھا اور اپنے تہبند کے لڑ کس کے باندھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں۔ اس کا دماغ ابھی تک نیم خواب دیتا تھا۔ اوے انور، بوتنی کے کورے، ابھی تک سویا پڑا تو؟ آپ آبی صاحب آئیے آئیے، یہ صبح صبح آپ کے نیاز کیسے حاصل ہوگا جناب؟ وہ آگے بڑھ کر آبی سے لپٹ گیا۔ آبی اسے باہوں میں بھر کر کمرے میں داخل ہوا اور پلنگ پر ایک طرح سے پٹکتے ہوئے بولا، تیری پڑھائی اب تک ختم نہیں ہوئی بچے؟ اور پتہ ہے پاکستان نے ہائیڈروجن بم بھی بنا لیا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ پاکستان نے ہائیڈروجن بم بنا لیا ہے؟ وہ میں نے جالندہ ریڈیو پر یہ خبر سنی تھی۔ آبی نے اسے ستاتے ہوئے بڑے وسوخ سے کہا، اچھا، یہ تو بڑا اچھا ہوا۔ ان لالوں کی دھوتیاں کھل جائیں گی، سالے ادھر نیپال کی طرف بھاگ جائیں گے سب کے سب۔ پھر میں لدھیانے ضرور جاؤں گا۔ ہاں، وہاں تیری پھپھی رہتی ہے نا، کلونت کور۔ ارے آبی صاحب مذاق نہ کریں، میں آپ کے لیے چائے بنواتا ہوں۔ جالندر ریڈیو ہمیشہ غلط خبریں دیتا ہے، انہیں بس ہمیشہ سے ایسے ہی برے برے خواب آتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کر لیا، پاکستان نے وہ کر لیا۔ یار، تیرے پاس سگریٹ تو ہوں گے نا بھائی ہاشم خان؟ میں نے پیکٹ نکال کر آبی کے سامنے رکھا تو وہ خوش ہو گیا۔ میں آپ کے لیے سگریٹ بھی منگواتا ہوں، میرے پاس ہیں تو صحیح، پر وہ بگلے کے ہیں۔ تو ذرا چائے کے لیے کہہ دے،
اور پھر ہمارے غسل کا بندوبست کر، ہم بڑے میلے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر انور باہر نکل گیا۔ اس کی حالت تو مجھے کچھ زیادہ ہی پتلی نظر آ رہی ہے ابھی۔ اس سالے کے حالات ایسی پتلے ہیں، یہ پڑھائی میں پھنسا ہے اور گھر میں اس کے بھوک بھنگڑا ڈال رہی ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ چوٹ تو ہمیں بہت ہی گہری لگ گئی۔ اس انور کو آنے دے، میں اسے فرخندہ کے مکان پر بھیج کر معلوم کرواتا ہوں کہ ہمارے بعد وہاں کیا ہوا۔ یار اس کرسی کے احمق سے کچھ نہیں ہو سکے گا، مجھے تو یہ واقعی عقل سے بھی پھاٹی نظر آتا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے اور یہ ابھی تک پڑھائی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ تو آدمی سمجھدار ہے جیلانی، پر تیرا کیا خیال ہے کہ یہ بھی درے کا پستول یا کوئی خنجر لے کر رات کو کسی چوراہے پر ٹھہر جایا کرے تیری طرح ہے؟ کیا خیال ہے تیرا؟ بے میرا مطلب ہے کسی ڈھنگ کے آدمی کو بھیج وہاں، تو کرنا کیا ہے ہمیں کیا لینا دینا اس تفتیش سے؟ رات گئی بات گئی، وہ تیرے عابد کی ماں بھی تو وہیں رہ گئی ہے، تو خراسانی گھوڑی۔ ابے وہ اپنی تقدیر کی مالک خدا میرے بھائی، پولیس ان سے پوچھے گی تو وہ کوئی بیان شان دے دیں گی، بہت چلتی رقم عورتیں ہیں وہ، ان کی فکر مت کر۔ یہ ایسا طلسم خانہ ہے جیلانی کہ جو یہاں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے نا وہ پتھر کا ہو جاتا ہے۔ آبی ٹھیک کہتا تھا، ہمیں اس گھر کو بھول جانا چاہیے تھا، مگر ابھی تک ہم موقع واردات کے نوا میں بیٹھے تھے اور میں اس دانی سے دو ہاتھ ضرور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تو ہماری مونچھیں ہی مونڈ ڈالی تھی، وہ نادر شاہی انداز میں بات کرتا تھا، میں اس پر کڑک ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انور نے ہمارے لیے غسل کا انتظام کر دیا۔ ہم ناشتہ کر چکے تو وہ بولا، آبی صاحب آپ شاید بہت دنوں سے گھر نہیں گئے، میں ماسی سے ملا تھا، وہ کہتی تھی کہ کہیں آپ مل جائیں تو میں آپ کو گھر بھیج دوں۔ ماں کے ذکر سے آبی ایک دم ہڑکنے لگا۔ اماں سے ملا تھا تو؟ کیا حال ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، پر وہ آپ کے بغیر بہت اداس رہنے لگی ہے، ماسی کہتی تھی کہ اب وہ آپ کی شادی کر دے گی، میرا خیال ہے وہ خرچ سے بھی تنگ رہتی ہے۔ اچھا، یہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ میری بیجی نے بتایا تھا کہ وہ نمبردار کی گھر والی سے کوئی 15 دن پہلے 500 روپے مانگنے گئی تو اس نے انکار کر دیا۔ ماسی بہت پریشان ہوئی اور سیدھی ہمارے گھر آئی۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بیجی کے پاس کسی کی امانت رکھی تھی 20,000، اس میں سے انہوں نے ماسی کو 500 روپے تھما دیے تھے۔ تو یہ بات ہے، نمبردار کی موت آئی ہے میرے ہاتھوں، اس کی رن نے اتنا بھی لحاظ نہ کیا میری ماں کا۔ اس کے پاس روپے نہیں ہوں گے آبی صاحب، پر آپ بھی تو ماسی کا خیال نہیں کرتے۔ انور نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ دیکھ انور، تو آج رات میرے گاؤں چلا جا، میں تجھے 10,000 روپے دیتا ہوں، یہ اماں کو دے دینا۔ یہ کہہ کر آبی نے جیب سے 5-5 ہزار کی 2 گڈیاں نکال کر انور کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ ارے آپ کے پاس اتنے سارے پھاڑی نوٹ ہیں اور ماسی کو قرض دینا پڑ رہا ہے؟ یہ لے، یہ 1000 روپیہ تو بھی رکھ لے۔ ادھر میں کچھ پھاڑی سے آ رہا ہوں آبی صاحب، پیچھے سے خرچ پٹھا نہیں مل رہا، مگر میں یہ نوٹ کیوں لوں؟ یہ آپ کی چیز ہے۔ وہ نہیں یار، تو میرے چھوٹے بھائی جیسا ہے، رکھ لے، ضرورت پڑے گی تو کچھ اور بھی دے دوں گا۔ تو یہ پڑھائی شڑائی چھوڑ کے کوئی کام کیوں نہیں کر لیتا؟ نا جی، میں BSc کر رہا ہوں، اب کی بار تو میرے بہت زیادہ نمبر آئیں گے اور میں میڈیکل کالج میں داخلہ ضرور لوں گا۔ میں ڈاکٹر بن گیا نا تو پھر میں پھاڑی نہیں رہوں گا۔ اس نے آبی کے دیے ہوئے سارے نوٹ اٹھا لیے، آخری 1000 روپے سمیت۔ آبی ہنس دی۔ ہمارا ایک کام کرو انور، اور وہ یہ کہ آج رات ادھر راج گڑھ میں ڈاکٹر فرخندہ کے مکان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، وہاں کچھ عورتیں تنہا رہتی ہیں، تم وہاں جا کر یہ معلوم کرو کہ وہاں اب کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں ان عورتوں کی بڑی فکر ہے، وہ ڈاکٹر فرخندہ کے رشتہ دار ہیں اور وہ بیچاری آج کل گجرانوالہ میں ہے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ وہاں ڈاکہ پڑا ہے؟ ہم ادھر سے گزر رہے تھے تو کسی آدمی نے راستے میں بتایا تھا ہمیں۔ تو آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے وہاں؟ بات کچھ ایسی انور میاں کہ ہم دونوں وہاں جانا نہیں چاہتے، ہمارے کچھ دشمن ہیں اس محلے میں، ان کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی نا وہاں؟ کہیں خواہ میں ہی پھاڑی نہ ہو جاؤں ادھر جا کے؟ ایسے ہی کسی راہگیر کی طرح معلوم کر لینا، اپنے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ حملہ دانی بدماش نے کیا ہے۔ دانی؟ اس کا نام تو اکثر اخباروں میں آتا رہتا ہے، اچھی گوجر کا ساتھی ہے نا وہ؟ ہاں، ذرا معلوم تو کرو کہ ہوا کیا ہے۔ ٹھیک ہے آبی صاحب، میں ابھی جاتا ہوں، پر میں کسی چکر میں تو نہیں پھنس جاؤں گا نا؟ کچھ نہیں ہوگا، ذرا سوچ سمجھ کر کسی سے بات کرو گے تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ آبی کی یہ بات سن کر انور نے لباس تبدیل کیا اور پھر سائیکل کے پیچھے اپنی کتابیں رکھ کر وہ اسی وقت کمرے سے باہر جانے لگا۔ تمہارے آنے تک ہم یہاں نہ ہوئے تو اس کمرے کی چابی ہم ادھر دروازے کے چوکٹ میں پھنسا جائیں گے یا دھاگے سے باندھ کر اندر ڈال جائیں گے۔ دھاگے کا سرا دہلیز کے باہر ہوگا،
दाएं हाथ। ठीक है, मगर आप इधर ही बैठे ना, हमें कोई काम है, ज़रा देर के लिए बाहर जाएंगे। बहरहाल आज शाम को तुम गांव ज़रूर जाओगे, फिक्र ना करें, ये सारे काम मैं आज ही कर दूंगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया।